السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی آئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوران بلوچ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے شریک چیئرمین مختار خان یوسفزئی صاحب۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اس وقت بلوچستان میں ہو یا خیبر پختونخوا میں ہو، اس میں نوجوان جو ہے پارلیمانی سیاست سے کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں، اور بلوچستان میں جو مسائل ہیں نوجوانوں کے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو مختار صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا، اس وقت جو کمپرسٹ سیاستدان ہیں وہ تو اپنے فیلڈ میں بہترین اپنی کیپیسٹی میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود نوجوان نسل جو ہے وہ کمپرسٹ سیاستدانوں سے اس کا اعتماد اٹھ چکا ہے، پارلیمانی سیاست وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو ہے کچھ موومنٹ چل رہی ہیں بلوچستان میں بھی، کے پی میں بھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں مستقبل کیا ہوگا؟ میرا بھائی دیکھیے، کمپرسٹ سیاست سے لوگوں کا اعتماد ختم نہیں ہو رہا، بلکہ طرز سیاست سے لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمان جو ہے یہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے۔ پارلیمان کی کوئی اختیار نہیں ہے، ربڑ سٹیمپ بنا ہوا ہے۔ اس میں فیصلے کرنے، قوم کے حق میں فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ وہاں پر پابندیاں ہیں۔ یا پھر جو الیکشن ہوئے 2018 کو دیکھ کے، یا یہ 2024 والی، یا اس سے پہلے بھی یہ جو تمام الیکشن ہوئے، ایک سیاسی انجینئرنگ کے نتیجے میں یہ لوگ منتخب ہوتے ہیں، اور جو بھی منتخب ہوتا ہے، یا کہ کوئی میجر یا برگیڈیئر، یہ ان کو پہلے سے یہ سبق پڑھاتا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے پارلیمان میں، یہ نہیں کہنا ہے۔ تو اس قسم کی اسمبلیاں بنی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے عوام، اور خاص کر ہماری جو نوجوان لوگ ہیں، پریشر ہے، وہ بالکل بجائے یہ سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمان کی کوئی افادیت نہیں رہی۔ اس لیے نہیں رہی کہ ہمارے عوام یا ہماری قوموں کے جو مسائل ہیں، یہ پارلیمان میں اس کے حل کا کوئی وہ نہیں نکلتا، کوئی صورت نہیں نکلتا۔ تو اس لیے لوگ پارلیمانی سیاست کی مخالف ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ بڑھے گا، اور میرے خیال میں یہ اس ملک کے لیے بھی بہت خطرہ بنے گا، اور یہ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، حکمرانوں کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ البتہ میں یہ کہوں گا کہ جو نیشنل کویسچن ہے، بلوچ نیشنل کویسچن ہے یا پشتون نیشنل کویسچن ہے، یہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ واضح ہوتا جا رہا ہے، اور پشتون نیشنلزم جہاں تک مجھے معلوم ہے بہت میچور ہو رہی ہے، انتہائی میچور ہوا ہے اس وقت میں۔ مستقبل کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح یہ جو سیاست میں مداخلت جاری رہی، پارلیمنٹ میں مداخلت جاری رہی، انتخابات میں مداخلت جاری رہی، اور یہ سیاسی انجینئرنگ کا جو سلسلہ یہ چلتا رہا، تو پشتون نوجوان بھی وہ راستہ اختیار کریں گے جو آج یہاں پہ ہمارے بلوچ نوجوانوں نے جو مختار صاحب راستہ اختیار کیا، اس میں بھی ہمیں تو اب وہ پتہ بھی ہو چکا ہے کہ سردار اختر جان صاحب بھی کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں ہو سکتی ہے، ڈاکٹر مالک صاحب کہتے ہیں میں بھی محال نہیں کر سکتا۔ تو اس ریاست میں اتنی چیزیں کشیدگی کی طرف جا رہی ہے کہ کوئی راستہ ہی نظر نہیں آئے گا، تو پھر کیا سلوشن ہوگا؟ واٹ از دا سلوشن؟ مطلب راستہ دینا یا نہ دینا تو حکمرانوں کی بس کی بات ہے، نہ محکوم بلوچوں کی بس کی بات ہے، نہ ہماری بس کی بات ہے۔ اگر اختر جان مینگل کیا کہے گا، یا ہم کیا کہیں گے اپنی قوم کو؟ دیکھیے، یہ ملکوں کو چلانے کے لیے ایک آئین تو ہونا چاہیے، اس آئین پہ تو عمل کرنا چاہیے۔ یعنی بلوچ کی جو وسائل ہے، پشتون کی جو وسائل ہے، جو آئین میں ہمارا حق ہے، ہمیں دیے گئے ہیں، آئین میں ہمیں دیے گئے ہیں، انہوں نے آئین معطل کیا ہوا ہے، آئین پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے وسائل ہیں، یعنی کل آپ دیکھیں، آپ کو ریکارڈنگ ہے یا دوسری جو آپ کے یہاں ہیں وسائل ہے، ہماری کوئلے ہیں یا جنوبی پختونخوا کے، بالکل انتہائی میں کیا کہوں، پختوں کے تمام چسپنسترگی ہوئی، آنکھوں کے سامنے لے جائے، یعنی عیاری کے ساتھ، انتہائی عیاری کے ساتھ
दिन दहाड़े इस पे डाका पड़ रहा है। ये जो आप ये आपकी ये जो रिकॉर्डिंग का टेका है ये किसको दिया गया है? अरब पे ये बेचे या किस पे बेचे? तो इस पे बलूचिस्तान की हुकूमत से क्या पूछा गया? किससे पूछा गया? ये कहा जाता है जितने कॉम्प्रेस सियासतदान हैं, चाहे वो कोई भी नेशनल पार्टी हो, मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं करता, कहते हैं ये जब कॉम्प्रेस सियासतदान ये हुकूमत में आते हैं तो ये इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ डीलिंग करते हैं, ओहदे लेते हैं, अपने जो है तमाम मरात लेते हैं। इसके बाद अब इल्ज़ाम आ गया यहाँ जो इस वक्त रेको दिक के अलावा यहाँ माइंस एंड मिनरल का बिल है, एक पार्टी ने उसके ऊपर जो है करारदाद पेश की, बाद में वही लोग मानने से इनकार ही बोलते हैं हमने नहीं किया। उनका जो है अभी रिसेंटली यहाँ पर जलसा भी हुआ, तो इस वाले से क्या कहेंगे? क्या ये हमारे मादनियत बेचकर हमारे सियासतदान पर नहीं मानते? देखिए, जो ये करते हैं गलत काम करता है और आवाम उनको सज़ा भी देती है। उनसे एतमाद भी इसलिए उठा है कि वो सही नुमाइंदगी नहीं कर रहा, यानी इक़्तिदार में आके कुछ कहते हैं और जब अपोजिशन में होते हैं तो कुछ कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्रेस सियासत से लोग दूर हो जाएंगे। मेरे ख्याल में जो यहाँ पे जो मुरवजा कॉम्प्रेस पार्टियाँ थी वो नाकाम होंगी इसमें, जो इस किस्म की सियासत करते हैं। इसके लिए उनकी जगह कोई दूसरे लोग खामखा लेंगे, क्योंकि ये कानूनी कुदरत है कि खला जो है ये नहीं रहती, कोई भी वो आएगा और ये खला पुर करेगा। बलूचिस्तान के नौजवानों की मसाइल के हल से, केपी के मसाइल के हवाले से क्या आप समझते हैं कॉम्प्रेस जमायतों का आने वाले वक्त, जैसे हमने पहले देखा नैब का हुकूमत बना, ऐसा कोई बड़ा जो है इत्तेहाद बन सकता है जिसमें तमाम लोग जो है मुतफ़िक़ा तौर पर अब ये फ़ैसला कर लें जो हो गया सो हो गया, हमने बहुत गलतियां कर ली, अब दोबारा से सिरे से लेते हैं? कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है और उससे मसाइल हल हो सकते हैं? देखिए, ये बलूचों की भी ज़रूरत है, पश्तूनों की भी ज़रूरत है, सिंधियों की भी ज़रूरत है, तमाम माकूम कौमों की ज़रूरत है। पहले मरहले पे जो बलूच नेशनलिस्ट पार्टियां हैं और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं उनको एक महाज बनाना चाहिए, इस तरह पश्तूनों को एक महाज बनाना चाहिए। हम इस पे आप काम भी कर रहे हैं, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी। दूसरे मरहले में हम ये समझते हैं ये इंतहाई ज़रूरी भी है और हमारी मजबूरी भी होगी कि बलूच, पश्तून, सिंधी और सराइकी अक़वाम पूनम की तरस पे एक ब्रॉड बेस्ड अलायंस बना के अपनी आज़ादी, अपनी खुद मुख्तारी, अपने हकूक़, अपने वसाइल को बचाने के लिए मुतहदा जदोजहद करें। ये बता दीजिएगा मुख्तार साहब, आप लोगों का जो लीडर है, चेयरमैन है, वो भी नौजवान है, और हम जो हमारी ख्वाहिश होती है आजकल बलूचिस्तान का जो आबादी है गालिबन 71% दैट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ यूथ, वो नौजवानों की आबादी। क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ रवायत तब्दील हो रही है, हम एज्ड लोगों के बजाय हम कुछ ऐसे गर्म खून देखेंगे जैसे खुशहाल खान की तरह में कुछ बेहतरीन नवीद सुनाएंगे? और इस पर आप क्या देखते हैं कि लोग अभी ट्रस्ट करने लगे नौजवानों पर ज़्यादा? पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी तो ये दावा करती है कि हम इंशाअल्लाह माजी की गलतियों से सीख के अपनी सियासत को कौमी जो ज़रूरियात है उसके मुताबिक हम करेंगे। हाँ, इस हवाले से तो हमने भी ये महसूस किया, खुशहाल खान को जो हमारे चेयरमैन है, जवान है, बाहिम्मत है, वो आया है, हमने उनको चेयरमैन बनाया हुआ है। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की ये जो बुनियादी वजह थी वो भी ये थी कि जो पुरानी हमारी रवायती सियासत है, यानी जिस पे पश्तून अशराफिया हमारी सियासत पर मुसलत थी, और वो अशराफिया जैसे कि आपने कहा बार बार कौमी मफादात पर जदोजहद के बजाय वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। इस तरह ये जो पार्टियाँ होती हैं ये वन मैन शो होती है, ख़ानदान की पार्टियाँ होती हैं। हमारी भी ये ज़रूरत है, बलूचों की भी ये ज़रूरत है कि हम एक ऐसी पार्टियाँ तश्कील दें जो इज्तिमाई क़यादत की वो हामिल हों, कलेक्टिव। इस तरह ये जो विरासत की बात होती है कि बाप हो, बेटा हो, नवास हो, फिर पड़ पोता हो, क्या हो, ये जो मुसलत है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जिसमें भी वो अहलियत हो वो ठीक है, अहलियत न हो तो किसी दूसरे को वो होना चाहिए, बहुत बेहतरीन बात का होना चाहिए। तो पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी तो अपने माजी की सियासत से सीखी है और कोशिश कर रहे हैं कि अपने अवाम को विरासत से, अकरबा परवरी से,
اور یہ جو شخصی امریت ہے اس سے، اور اس قسم کی جو دوسری جو تاحیات وہ چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے اپنے عوام کو نجات دلائیں اور ایک نئی زمانی 21ویں صدی کی پشتون کی جو ضروریات ہے اس کے مطابق ایک پارٹی اپنے قوم کو دے۔ ہاں، یہ بتائیے کہ مختار صاحب، اب جو صورتحال چل رہی ہے، ٹینشن پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، اس میں ایک سب سے بڑی جو چیز ہمیں کھل کر سامنے آئی ہے، پہلے افغانستان میں جب حکومت بنی طالبان کی، تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے یہ پاکستان نے بنائی ہے یا پاکستان کی حکومت ہے۔ اب اس کو بھی انڈین پروکسی کہا جا رہا ہے۔ ہم یہ پروکسیز یا غدار کا کھیل ہمارا سلسلہ نہیں رکے۔ دیکھیے، ہندوستان کو بھی اور افغانستان پاکستان کو بھی یہ ماننا پڑے گا اور یہ ماننا چاہیے، یہ ان کے اپنے مفادات میں ہے کہ افغان کسی کا پراکسی ان دا لانگ رن وہ نہیں بن سکتے۔ افغانستان ایک آزاد قوم، آزاد ملک ہے۔ افغان ایک ایسا قوم ہے جنہوں نے صدیوں سے، ہزاروں سال سے اپنی آزادی برقرار رکھی ہوئی ہے، اور ہندوستان کی بھی حکومت کی ہے، پاکستان پہ بھی کی ہے۔ تو یہ سوچنا میرے خیال میں ایک فضول قسم کی سوچ یہ ہوگی۔ باقی جو یہ پاکستان کا الزام ہے، تو میں نے پہلے کہا کہ یہ تو آپ نے وہاں پہ بٹائی فیض حمید کو آپ نے بھیجا، اس نے یہ حکومت، تو آپ کو گلہ کس کا ہے؟ اب تو کہتے آپ تو کہتے تھے کہ اشرف غنی ہندوستان کا ہے، کرزئی ہندوستان کا ہے، اب تو کہتے جے شنکر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، داؤد ہندوستان کا ہے۔ دیکھیے، یہ ہندوستان میں ہندوستان کی بات نہیں، نہ افغان ہندوستان کے بن سکتے ہیں نہ کسی اور کے بن سکتے ہیں۔ افغان افغان ہیں، ان کو چھوڑ دو، وہاں پہ مداخلت بند کرو، جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسروں کے لیے چاہو۔ افغان بھی ایک قوم ہے، اپنی حکومت بناتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان پہ جتنے برے وقت آئے ہیں، ہمارا تو گلہ بھی اپنے حکمرانوں سے ہوتا ہے بعض وقت۔ خاص کر مین سٹریم کا پولیٹیشنز جتنے ہیں، ہمارا میاں نواز شریف صاحب ایک قابل احترام ہیں، باقی جو دیگر ہیں، جب وہ خود اقتدار سے نکلتے ہیں تو بڑا پشتونستان یا بلوچستان، ان ماسز کا ان کا غم بڑا جو ہے وہ اس میں بور جاتے ہیں۔ یہ نواز شریف والا، یہ عمران خان والا، یہ بے نظیر پیپلز پارٹی والا، یہ چیز جو ہے یہ ہماری کسی کام کی نہیں رہی ہے۔ پشتونوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، بلوچوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، نواز شریف جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ جمہوری بن جاتا ہے، ہم ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، ہم ان کا دفاع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس طرح جب بے نظیر اپوزیشن میں تھی، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، ہم بے نظیر کے ساتھ تھے، مگر جب بے نظیر کے اقتدار ہے وہ غلام اسحاق اور سب پر ہم پر چڑھائی دوڑے گا، فوج کے ساتھ مل گئی۔ عمران خان وہ کہتا ہے کہ عمران پروجیکٹ ہے جو 2012 سے جنرل پاشا اور اس نے یہ مسلط کی، اب وہ اپوزیشن میں چلا گیا ہے۔ کل جب بھی میرے خیال میں ان کی جو آرمی نے ان کو راستہ دیا، جنرلوں نے ان کو راستہ دیا، تو پھر وہ پرانا عمران بنے گا 2018 والا۔ تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے بھائی، ہمارا مسئلہ اپنی قوم کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ ہمیں قوم ہے پشتون، ہم بکھرے ہوئے اس ملک میں، ہمیں وعدہ چاہیے کہ ایک متحدہ پشتون یونٹ بنی اس ملک میں۔ ہمیں اپنے وسائل پہ اختیار چاہیے، ہمیں اس ملک میں کی اقتدار میں شراکت چاہیے، برابری چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے۔ ایک بات، کسی پارٹی کا نام لیے بغیر، ہمارے لوگ اب بھی جب بلوچستان پر کوئی بڑا مسئلہ آ جاتا ہے یا کے پی پر بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، ہمارے لوگ مین سٹریم کی جو پولیٹیشین ہے، نواز شریف کے اوپر نظریں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، یا زرداری پر یا عمران خان پر۔ اب تو نوجوان ان کو مانتے نہیں ہیں بلوچستان کے، بھائی دیٹس ناٹ، وہ ہمارے سلوشن نہیں ہے، وہ تو ہمارے فریق ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو تجربے ہیں بار بار ہوئے ہیں اور ناکام ہوئے ہیں، مزید یہ تجربے نہیں کرنے چاہیے۔ شکریہ مختار یوسفزئی صاحب سے ہم نے بات کیا، اور بلوچستان کے متعلق اور کے پی کے متعلق جو پشتون ماسز ہیں، بلوچ ماسز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہم نے بات کیا۔ اب جو بلوچستان کا نیا نسل ہے اس میں ایک چیز پائی جاتی ہے پارلیمنٹری سیاست کے متعلق کہ اس میں ہمارے حل نہیں ہیں، وہی مختار صاحب نے ہمیں بتایا اس میں حل ہیں، لیکن جو ڈائنسٹک پولیٹکس اس میں آئی اس سے تھوڑا بہت لوگوں کا جو اعتبار اٹھ چکا ہے، ہمیں اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو مین سٹریم کے پولیٹیشنز ہیں
کسی کے نام لیے بغیر انہوں نے نام مینشن کیے ہیں کہ وہ اب ہمارے مسائل کے حل نہیں رہے ہیں. دیٹس آور پارٹی, وہ ہمارے پارٹی ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے مسائل ڈائریکٹلی حل نہیں کر سکتے ہیں. اور پشتون اور بلوچ کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے گراؤنڈ پر بیٹھ کر جو مسائل کے حل کے حوالے سے کام کیا جائے, تب جا کے ایک بہترین افغانستان اور پاکستان اور بلوچستان اور پشتونستان جو ہے اس کا قیام ممکن ہوگا, اور لوگ جو ہے سکون کی زندگی اور اپنے وسائل اور سائل پر حق حاکمیت کے ساتھ رہ سکیں گے. جی